يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، آج کی ہماری اس نشست اور جمعہ کے اس خطاب کا موضوع وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ اہل ایمان کی اس صفت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے۔ سورہ الاعراف میں اس کی آیت نمبر 205 میں فرمایا: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں چپکے چپکے، اس سے گڑ گڑاتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، آواز کو اونچا کیے بغیر۔ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت میں پڑ جانے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ سورہ الاحزاب میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ۔ وسبحوہ، اس کی تسبیح بیان کیا کرو، بکرتاً، صبح کے وقت، واصیلا، اور شام کے وقت۔ اسی طرح بخاری شریف کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے ہیں، دو کلمات ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہی نرم ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہیں، اللہ کو بہت ہی پسند ہیں۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے کہ پاک ہے اللہ کا ذات اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور پاک ہے اللہ کی ذات اور تمام عظمت اور بڑائی اور بلندی اور بالاتری اسی کے لیے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ کیا چیز ہے؟ ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا، زبان سے کسی کو یاد کرنا، دل میں کسی کو یاد کرنا، خیال میں، تصور میں کسی کو یاد کرنا، یہ ذکر ہے۔ اور ذکر کا دوسرا معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، کسی کو بھولنے نہ دینا، اس کا تصور، اس کا خیال اور وہ کیفیت یاد رکھنا، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو یاد رکھنا، اپنے اسٹیٹس، اپنی پوزیشن کہ میں بندہ ہوں، اس کو یاد رکھنا، تو یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ذکر کے اطاعت کے بھی ہیں، بات ماننا، حکم پر عمل کرنا،
یہ بھی ذکر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ حلال کماؤ، تو یہ حلال کمانا ذکر ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ حرام سے بچو، تو اس حرام سے بچنا یہ ذکر ہے۔ تو حکم ماننا، اطاعت کرنا، یہ بھی ذکر میں شامل۔ اس لیے تمام عبادتیں یہ ذکر ہیں۔ ایک شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو یہ روزہ رکھنا اس کا ذکر ہے۔ ایک شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ مال خرچ کرنا یہ ذکر ہے۔ ایک شخص مؤذن کے بلاوے پر آ جاتا ہے، مسجد میں حاضری دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے مسجد آنا جانا یہ ذکر ہے۔ یہاں نماز پڑھنا یہاں یہ ذکر ہے۔ تو گویا اللہ کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ، یا اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی طریقہ، یا کوئی عمل جس سے اللہ یاد آ جائے، وہ سارا ذکر ہے۔ کوئی شخص معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے، وہ خالصتاً دنیاوی کام ہے، لیکن کرتا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے، تو یہ ذکر ہے۔ تو ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس میں انسان کی ساری زندگی وہ سمو جاتی ہے، سما جاتی ہے۔ یہ ذکر قولی بھی ہے اور یہ ذکر عملی بھی ہے۔ زبان سے اللہ اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ذکر ہے۔ اور عمل سے اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہاری ساری زندگی ذکر سے عبارت ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ یہ ذکر میں ہونا چاہیے، اور ان لمحات میں تو دین بھی ہے۔ اب نیند میں تو انسان سو رہا ہوتا ہے، اور سونا تو موت کی مترادف ہے، لیکن یہ سونا بھی اگر دین کے مطابق ہے اور دین کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ہے، تو یہ سونا بھی ذکر ہے اور عبادت ہے۔ اور اس کی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر سو جائے، اور پھر فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت پڑھے، تو اس کو ساری رات کے نوافل اور عبادت کا اجر مل جائے، اس لیے کہ اس نے ابتدا بھی اللہ کے حکم کی تابعداری میں کی، اور اختتام بھی اللہ کے حکم کی تابعداری میں کی۔ تو درمیانی جو چیز ہے، جو خالصتاً ایک نفسانی اور جسمانی ضرورت ہے، اس کو بھی اللہ عبادت بنا دیتا۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ بڑا وسیع مفہوم میں آتا ہے۔ تو اس ذکر میں پہلی چیز تو تسبیحات ہے، تہلیل ہے، تمجید ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں آیا۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبح یسبح تسبیحا، یہ مصروف رہنے کو کہتے ہیں۔ ویسے تسبیح جو ہے وہ تیرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب زبان مصروف رہے اللہ کے ذکر میں، اور جب انسان مصروف رہے اللہ کے حکم کی پابندی میں، تو یہ تسبیح ہے۔ اور اسی سے پاکی بھی ہے، کہ تسبیح کا ایک مطلب پاکی بیان کرنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دو کلمات، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کا حمد بیان کرنا، یہ اگرچہ انسانی زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے میزان میں بہت زیادہ وزنی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جنت ہے یہ تو ایک چٹیل میدان ہے، اور انسان اپنے عمل سے اس کو آباد کرتا ہے۔ اب جب ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کوئی درخت لگا لیتے ہیں، کوئی نہر جاری کر دیتے ہیں، کوئی گھر بنا دیتے ہیں۔ تو اپنے عمل سے اس کو آباد کرتا ہے۔
اور جب وہ وہاں جائے گا تو وہ جو کچھ دیکھے گا، وہ جو محلات دیکھے گا، وہ جو درخت دیکھے گا، وہ جو نہریں دیکھے گا، وہ جو نعمتیں دیکھے گا، وہ سارے اس کے اعمال ہیں جو اس نے اس دنیا میں کیے ہیں، اور وہاں جا کر وہ اسے مل رہے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہماری ساری زندگی اس کا مرکز و محور یہ ذکر رہنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ایک شخص کے گناہ ہی گناہ ہوں گے اور انہیں ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ شخص کہے گا کہ میں تو تباہ ہو گیا، میں تو مارا گیا، جہنم میرا ٹھکانہ ہے۔ کہ اتنے میں ایک پرزہ، ایک کاغذ کا پرزہ چھوٹا سا، وہ لا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ پرزہ اتنا بھاری ہوگا کہ اس کے سارے گناہ بے وزن ہو جائیں گے، اور اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یعنی کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ اتنا بھاری، اس لیے کہتے ہیں کہ جو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان مرنے لگے تو آخری کلمہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ لیکن یہ کس کی زبان سے جاری ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نافرمان کی زبان سے تو جاری نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں اپنے عمل میں، اپنے صبح و شام میں اس لا الہ الا اللہ کا خیال رکھا ہوگا، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، زبان میں بھی، تو موت کے وقت اسے یہ اختتامی کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور یہ اس کی مغفرت کی ایک سرٹیفکیٹ ہے، علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نصیب کرائے۔ تو یہ جو تحلیل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مجد بیان کرنا ہے، اس کی بزرگی بیان کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، انک حمید مجید، اس سے انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے رب کی بالا تری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جو اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ زبان پسند ہے جو اس کی تسبیح کرنے والی ہو، وہ بندہ پسند ہے جو اس کی تسبیح کرنے والا اور اس کی ذکر کرنے والا۔ اچھا، یہ ذکر صرف انسان نہیں کر رہا، یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، انسان تو اپنی زبان میں ادا کر رہا ہے نا۔ اللہ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ گویا اس میں شریک ہے ساری مخلوقات، اپنے اپنے حال میں اور اپنی اپنی زبان میں، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ حشرات ہیں، چاہے وہ جملہ مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے، کرامن کاتبین، اور ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے۔ فجر کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں، وہ عصر تک رہتے ہیں، اور یہ ڈیوٹی ختم کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ اس انسان کی طرف دوبارہ آتے ہیں، نہ کسی اور انسان کی طرف آتے ہیں، بس ان کی ڈیوٹی یہیں تک ہے۔ اور عصر کے بعد 2 فرشتے اور آتے ہیں جو اگلے دن فجر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، پھر نہ کسی اور کی طرف ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، نہ واپس اس کی طرف لگتی ہے۔ یعنی ہر روز
2 دفعہ نئے نئے فرشتے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہے ہیں. ان کے پاس قلم ہے، ان کے پاس کاغذ ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اور یہ رپورٹ روز کی روز اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اب غور کریں، صبح فجر سے لے کر عصر تک یہ 10 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے. اس کی جب رپورٹ جائے گی تو صرف میری تو نہیں جائے گی، آپ کی بھی جائے گی، صرف ہم سب کی نہیں جائے گی، دنیا کے سارے انسانوں کی جائے گی. تو وہاں آپ سے آپ اس سسٹم میں یہ پتہ چل جائے گا کہ آج سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کس نے کیا. میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج فجر کے وقت جو فرشتے ڈیوٹی پر آ گئے سارے انسانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ بھی آ گئے، غیر مسلم تو چلو اللہ کا انکار کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ آ گئے. دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں. اب ان 2 ارب مسلمانوں میں جب یہ جائزہ لیا جائے گا، یہ انالیسز، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے. آج کمپیوٹر میں ہم ہزاروں لاکھوں یعنی کروڑوں خربوں کا حساب کتاب کر لیتے ہیں. انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر اگر اتنا تیز ہے کہ وہ فوراً آپ کو اس طرح انالیسز کر کے دے دیتا ہے، تو اللہ کا حساب تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جو میں بات آپ کو ریئلائز کرانا چاہتا ہوں، یہ جس نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ایک اسپیسیفک ٹائم میں، یعنی آج فجر سے لے کر آج کے عصر تک جب یہ رپورٹ جائے گی تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا، شاید بہت زیادہ ہوں، کہ جن کے بارے میں یہ آئے گا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا. تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ زمین پر چلنے پھرنے والے وہ انسان ہیں جنہوں نے آج کے دن میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا. تو کیا وہ میں اور آپ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم سب سارے انسان 24 گھنٹے ایک ہی ہے نا، سب کے پاس، سب کو سونا ہے، سب کو کھانا ہے، سب کو پینا ہے، سب کو روزگار کرنا، فارغ تو کوئی نہیں بیٹھا. اس سب کے باوجود اگر کوئی اتنا ایکسل کر جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں آج مغرب کے وقت اس کا نام ڈسکس کیا جائے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا، تو وہ میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کبھی اس پہ غور کیا اور کبھی ایسا بننے کی کوشش کی ہے؟ ایسا بننے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، بہت ایزیلی اچیویبل ٹارگٹ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام ذکر ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو اپنے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صرف 100 مرتبہ دن میں کہہ دے تو وہ اللہ کی ہاں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کہے. تو یہ بہت آسان ہے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے. اسی طرح استغفار بھی ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. آپ کے استغفار کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے بشری لغزشیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ نے انہیں پروٹیکٹڈ بنایا ہوتا ہے، محفوظ بنایا ہوتا ہے، معصوم بنایا ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے ہیں.
100 بار استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق استغفار کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے بخشش چاہیے۔ میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی 3 صفات کا ذکر کرتا ہے، ایک ہے غافر، ایک ہے غفار، ایک ہے غفور۔ اب یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی لفظ زیادہ استعمال نہیں کرتا، قرآن پاک میں کوئی لفظ زیادہ بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، یعنی خواہ مخواہ اللہ نے گفتگو کے شوق میں کوئی لفظ نہیں کر دیا، بلکہ ہر لفظ جو استعمال ہوا اس کا کوئی خاص محل ہے، اس کا کوئی خاص مطلب ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جہاں پر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، وہ وہیں پر استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ 3 لفظ استعمال کرتا ہے، غافر، غفار، غفور۔ غافر کہتے ہیں مطلقاً گناہ معاف کرنے والا، غفار کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا، اور غفور کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ بار بار معاف کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے میں غافر ہوں، گناہوں کو معاف کرتا ہوں، غفار ہوں، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور غفور ہوں، ایک بار نہیں بار بار آؤ تمہاری دنیا بھر کے گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا۔ اس کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہے جو حدیث قدسی ہے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی الا تشرک بی شیئا غفرت لك بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، تو زمین بھر کر میرے لیے گناہ لے آئے، لیکن اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت دے دوں گا۔ تو استغفار ایک بندہ مومن کو اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، مجھے معاف کر دے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، مستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے سحری کے وقت اٹھ کر اس سے بخشش چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کوئی شخص استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ درود بھی ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور آپ پر سلام پڑھنا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ذکر بھی ہے، اور ان کا اجر ہے۔ حدیث کی بہت سارے محدثین نے پورے والیومز اور پوری کتابیں اس پر لکھی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے فضائل، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ اس کو نوٹ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت سے اور رحمت سے محروم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی اس درود کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں، تنگی دور ہوتی ہے۔ اور درود تو ہم پڑھتے ہی ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، یہ جو مسجد میں
داخلہ ہے، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی دعا آپ کو پتہ ہے پوری دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد نبوی پر لکھی ہوئی ہے یہ دعا، اللہ کے نام سے، اور درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اب سلام کے بارے میں یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام سنہ ورد الفریضہ، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ اب میں تو ایک گناہگار ہوں، میں کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ، یا میں کہتا ہوں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے تو ایک گناہگار آدمی کی حیثیت سے نبی پر سلام بھیج دیا۔ اس کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانتا ہے، لیکن کیا رسول اللہ اس کے جواب نہیں دیں گے؟ جب ان تک وہ سلام پہنچے گا تو کیا کہیں گے؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس نے مجھ پر سلام بھیجا اس پر بھی سلام، اور اس پر اللہ کی رحمتیں اور اس پر اللہ کی برکتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سلام بھیج دیں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے رحمت کی دعائیں کر دیں اسے کوئی رحمت سے محروم کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے برکت کی دعائیں کر دیں وہ بے برکتی کے شکار ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹریڈ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں باقاعدہ ملائکہ رکھے ہیں، فرشتے رکھے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے چلتے پھرتے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے وہ پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ قرآن کی تلاوت ذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے اور بہت ہی بلیغ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ سے میں بات کر رہا ہوتا ہوں، اللہ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ دو طرفہ ذکر ہے اور ڈائلاگ ہے۔ اسی طرح دعا بھی ذکر ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اسے اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ تو ذکر ہے، لیکن جو اس ذکر سے منہ موڑے گا اور یہ ذکر نہیں کرے گا، لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزارے گا، اس کے لیے وعید بھی ہے۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن جو اللہ سے لاپرواہ ہو جائے، غافل ہو جائے، فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، جس نے میرے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کا گلا گھونٹ دوں گا، اس پر تنگ دستی میں مسلط کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسی طرح ہے، ہم نے تمہیں اپنی آیات دی فنسیتها، تم نے انہیں بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے بچائے۔ آخری بات، 1 سال ہو گیا ہے، پچھلے سال 7 اکتوبر کو اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پر،
اور پھر 1 سال تک پورا وہ علاقہ اس کو اپنے بارود سے اور اپنے اہن سے اور اپنے میزائلوں سے مسمار کرتا ہے۔ اور ایک ایسی ٹریجڈی اور ایک ایسا المیہ وجود میں آیا کہ جس میں صرف فوجی نہیں مارے گئے، بلکہ اس کا نشانہ عورتیں بنی، اس کا نشانہ بچے مرے، اس کا نشانہ مریض بنے، اور ان اللہ کے دشمنوں نے ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا، ہسپتالوں کو مسمار کیا، اسکولوں کو مسمار کیا، گھروں کو مسمار کیا۔ اور اس وقت جو ہم اگر اس کا جو ڈیٹا ہے وہ دیکھیں تو قابل جنگ مرد وہ تو شاید 20% بھی نہیں ہے، 80% معصوم اور بے گناہ، یعنی جو قابل جنگ مرد ہیں وہ بھی بے گناہ ہے، لیکن چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ فوج تھی، وہ لڑ رہی تھی، تو لڑتی تو مرتی ہے، لیکن بچوں کا کیا قصور تھا، عورتوں کا کیا قصور تھا، خواتین کا اور بوڑھوں کا کیا قصور تھا؟ پوری دنیا اس پر خاموش ہے، مجرمانہ غفلت اور خاموشی، جبکہ پوری دنیا کے اندر جو آزادی اور حریت کے علم بردار ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، وہ ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں، یورپ میں، پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیز، کالجز کی اسٹوڈنٹس وہ ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی قیادت کو مارا جا رہا ہے، اور وہ قیادت ثابت قدمی دکھا رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ان کے جو لیڈر ہیں یحییٰ سنوار، ان کو شہید کر دیا گیا عین میدان جنگ میں لڑتے ہوئے، کسی بنکر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لڑ رہے تھے دو بدو لڑائی میں، فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے۔ تو ان کا ایک عام سپاہی اور ان کا بڑے سے بڑا لیڈر بڑی ثابت قدمی سے وہ جہاد کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھ کو ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ کیا ہم جسد واحد نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد نہیں ہے؟ اور کیا ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بات نہیں کر سکتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے آج پورے ملک میں، آج بھی اور انشاءاللہ 27 اکتوبر کو بھی ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ان کے لیے بات بھی کریں گے اور اپنا پیغام بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کم از کم آواز اٹھانے والے تو ہیں، اس لیے کہ ہم سے بہت دور ہیں، ہم جا تو نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور یہی دونوں کام ہمیں کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔